السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، آج کے اس چھٹی والے دن دنیاوی اعتبار سے کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر، دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے۔ اصل میں جو عنوان ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے، اسی آیت میں اللہ نے جو کہا ہے اسی کو عنوان بنا دیا گیا ہے، اپنے طرف سے اردو میں کچھ نہیں کہا گیا۔ آیت نمبر 90 سورہ نحل، پارہ نمبر 14، کون سا ہے 14واں پارہ؟ سبحان الذی ہے یا پھر وما من دابہ ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ ربما ہے، کون سا ہے؟ ربما، جی ہاں ربما، یہ 14واں پارہ ہے۔ سورہ، اس میں دو سورتیں ہیں، ایک سورہ حجر ہے اور ایک سورہ نحل ہے۔ اس میں جو دوسری سورت ہے سورہ نحل، اس کی آیت نمبر 90 میں اللہ عز و جل نے یہ جملہ استعمال کیا، اللہ نے استعمال کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ ذکر ہو یا انثى ہو۔ ذکر کہتے ہیں مرد کو، انثى کہتے ہیں عورت کو۔ کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد کرے یا عورت کرے، بشرط ہے کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس سے بہتر اجر ہم ان کو دیں گے ان کے عمل کا، یہ آخرت میں ہوگا۔ سب سے پہلا میرا جملہ ہے، اللہ نے جو قرآن میں اس آیت میں کہا ہے، بحیثیت مسلمان کیا ہمیں اس پر گارنٹی ہے کیا؟ بھائی ذرا بولو مجھے، ذرا منہ کھول کر جواب دو مجھے، اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں، کیا اس پر ہمیں گارنٹی ہے؟ یا خالی آپ چتر درگا کے جو بیٹھے ان کے لیے نہیں ہے؟ جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، سب سے میرا سوال ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمان کے لیے،
اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، اللہ کے اس وعدے پر کیا اے مسلمان تجھے یقین ہے؟ میرا سوال ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی اللہ کے وعدوں پر مسلمان کو کم یقین ہے، غیروں کے وعدوں پر زیادہ یقین ہے۔ جی ہاں بالکل، پولیٹیکل لیڈروں پر زیادہ یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اگر کہہ دیا، وہ بنگلور کے بہت بڑے سرجن ہیں، بہت بڑی ہاسپٹل کے ہیں، ہمیں ان کی باتوں پر زیادہ یقین ہے۔ اللہ کے کلام میں جو رب نے کہا ہے ہمیں اس پر ذرا کم یقین۔ ہر آدمی نہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں الحمدللہ، مگر مسلمان وہی ہے جسے اللہ کی ہر بات پر یقین ہو۔ کیا کہا اللہ نے اس آیت میں؟ آیت نمبر 97، اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ایڈریس کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ ہر جمعہ میں آخر میں خطیب صاحب ایک آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ جو آیت آج کے جو عنوان کی آیت ہے، اس آیت کے 2-3 آیتوں کے بعد میں یہ آیت وہی باس پاس میں ہی ہے۔ رب نے کیا کہا غور سے سنو، اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا آج، ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہم ہمارے بچوں کے لیے کیسی زندگی چاہ رہے ہیں؟ اس ملک ہندوستان کے اندر ہر آدمی کو فکر لگی ہے، ہر مسلمان کو فکر لگی ہے کیا ہوگا ہمارا فیوچر اس ہندوستان کے اندر، ہمارے بچے کیسا جئیں گے اس ہندوستان کے اندر، کیا پڑھائیں گے تو بچے کیا بنیں گے، سب کو فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ بنا دو بچوں کو، بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو کہا ہے نہیں، آیت نمبر 47 97، کم سے کم پورے درس میں 7 بار پوچھوں گا یہ آیت نمبر 97۔ اس آیت میں اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد کرے یا عورت کرے، وہو مؤمن، شرط ہے کہ اس کا ایمان اچھا ہو، تو اللہ کیا دے گا اسے؟ اللہ عز و جل اس انسان کو کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے اس دنیا میں۔ حیات طیبہ کا اردو معنی اگر آپ کریں گے نا، اردو کی ڈکشنری میں اس کو بولنے کے لیے ڈھنگ سے ہے ہی نہیں الفاظ۔ کسے بولتے حیات طیبہ؟ جی ہاں، کسی نے پاکیزہ زندگی سے ترجمہ کیا ہے، کسی نے خوشگوار زندگی سے ترجمہ کیا ہے، کسی نے کامیاب زندگی سے ترجمہ کیا ہے، الگ الگ معنی ہیں۔ پاکیزہ زندگی آپ کی مسجد میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، آپ اسے کھول کے پڑھیں گے، آپ کو اس جملے کا ترجمہ ملے گا پاکیزہ زندگی۔ کیا ترجمہ؟ اچھی زندگی۔ آخرت کی بات بعد میں ہوگی، پہلے زندگی کی بات۔ بولتے نہیں علماء اکرام خالی آسمان کی باتیں کرتے ہیں، زمین کی بھی باتیں کرو، کچھ عقل مند حضرات بول کر ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ زمین کی بات ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تمہارے اندر 2 چیزیں موجود ہوں، ایمان تمہارا اچھا ہو اور عمل تمہارا صالح ہو، کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ ایمان تمہارا اچھا ہو، کہیں ڈگمگا نہ جاؤ، اور عمل تمہارا کیا ہو؟ صالح ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر تمہاری زندگی میں ہیں، اللہ کا وعدہ ہے مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی زندگی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں علماء اکرام کا ایک جملہ پڑھتے جاتا ہوں تمہارے سامنے، میرے ساتھ چلو انشاءاللہ۔ یہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں نا، میں جانتا ہوں، ڈاکٹر بن گئے تو ہمارے پاس ہے بھئی اچھی زندگی ہے، نہیں، MBBS میں سیٹ ملی، اس کے بعد ماشاءاللہ MD میں سیٹ ملی، MBBS بنے، MD بنے، بنگلور کی بہت اچھی ہاسپٹل میں کام بھی مل گیا۔ ابھی آنے سے پہلے بھی ماشاءاللہ ایک اسی لائن سے، میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ کئی میرے شاگرد بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مگر کیا ڈاکٹر بننے سے کامیابی ہے؟ وہی اینڈ ہے؟
وہی منتہا ہے، وہی آخر ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کئی ڈاکٹروں کو ان کی شادی شدہ زندگی خراب ہے، نہیں چل پا رہی ہے. طلاق خلا سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہے. یہ اس کو نہیں برداشت کرتا، یہ اس کو نہیں برداشت کرتی. زور سے بات کر دیے، کبھی غلطی سے اگر ایک تماچا بھی لگ گیا تو خلا ہو جائے گا. برداشت نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں طلاق خلا کے جو مسئلے ہیں. پھر کہاں کی تمہاری زندگی؟ تمہاری ایک بیٹی، تمہارا ایک بیٹا، نہ باپ کی طرف نہ ماں کی طرف، کبھی اس کی کسٹڈی میں کبھی اس کی کسٹڈی میں، لینے کے لیے کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں. ڈاکٹر ہیں آپ اپنی جگہ پر، مگر آپ ڈاکٹر بننے سے اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا تو ہماری بھول ہے. یہ ہماری بھول ہے. زندگی میں دماغ میں رکھو، لوگوں سے ملنا جلنا ہے. کسی نے مجھ سے کہا شیخ کوئی عورت ہے ایک چائے 5 لاکھ کی پیتی ہے. کتنے کی؟ سمجھ گئے نہیں کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ گھر کو سمجھ گئے؟ جی ہاں، چائے 5 لاکھ کی پیتی ہے. اس کے گھر کی کرنٹ کی بل اتنی آتی ہے، وہ اتنا بڑا مالدار ہے. مان لیجئے میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، دعا کیجئے ان کے لیے، انشاءاللہ اللہ ان کے رزق میں، کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے. قرآن و حدیث کے آدمی ہیں، قرآن و حدیث والے آدمی ہیں. جی ہاں، مگر گھر کے اندر کافی پریشانی ہے. میں جانتا ہوں گھر میں کافی پریشانیاں ہیں. چائے 5 لاکھ کی پی لو، آپ کا بنگلہ دنیا میں دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر رہے، مگر گھر میں اگر سکون نہیں رہے، کیا وہ زندگی کامیاب ہے؟ جی چترا درگا کے لوگاں ذرا مضبوطی شرطی، مجھے معلوم ہے ویسے بھی یہاں خلا گلا ہے. کیا کامیاب ہے کیا وہ زندگی؟ ڈاکٹر بننے سے زندگی کامیاب؟ ہاں اچھی بات ہے، بناؤ. اللہ ہمارے بچوں کو بنائے، دعا ہے میری، اللہ ہمارے بچوں کو اچھے انجینئر بنائے. جمعہ کا خطبہ دے کر بیٹھا اس بار مسجد سلفیہ میں، ایک نوجوان لڑکا آیا، جرمن میں پڑھ رہا ہوں شیخ، انجینئرنگ کیا، اس کے بعد ماسٹر کیا، ابھی ایک بڑے سائنٹسٹ کے نیچے. مجھے سائنٹسٹ بننے کا موقع مل رہا، میرا سینہ چوڑا ہو گیا. الحمدللہ میرا سینہ چوڑا ہو گیا. پڑھو اچھے سے، دنیا بھی حاصل کرو اور دین بھی، مگر اسی کو منتہا نہ سمجھو. 4-5 بلڈنگیں بنا لیے نہیں کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ علماء کا جملہ میں تمہارے سامنے نوٹ کر کے لایا ہوں. پہلے یہاں سے آج انشاءاللہ مرتے دم تک ایک چیز لے کر جاؤ، میرے رب نے کامیاب زندگی کسے کہا ہے؟ کیا لے کر جاؤ اس مجلس سے؟ کیا لے کر جاؤ؟ ارے نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ. یہاں سے اس مجلس سے یہ لے کر جاؤ انشاءاللہ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، کامیاب زندگی کا معنی کیا ہے. انشاءاللہ حل ہو جائے گا مسئلہ. انشاءاللہ اپنے بچوں کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آخر میں ایک سوال کروں گا، انشاءاللہ جواب دیں گے. آخر میں میری تقریر کے آخر میں دوبارہ یہ سوال کروں گا، کامیاب زندگی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ دماغ میں رکھو. سب سے پہلی چیز ہم شروع کریں گے قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کا معنی اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا بتایا. کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ جو حیات طیبہ ہے، کامیاب زندگی، پاکیزہ زندگی، اس کا معنی صحابہ نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے بھول جائیں گے. ہم بھی نوٹ کر کے رکھتے ہیں اور اسے ہمیشہ رکھتے ہیں. ایک بار ٹرین میں تقریر کر کے آ رہا تھا، میرے ایک نوٹس گم ہو گئے. ایک کاپی میں رکھا تھا، ایسے ہی سو رہا تھا، صبح میں چھوڑ کے اتر گیا ایسے ہی. اس میں کچھ 1000 روپے بھی تھے، کچھ زیادہ ہی 1000 تھے اس میں. وہ دونوں رکھ کر ایسے ہی اتر گیا. آٹو میں بیٹھا تو یاد آیا ٹرین نکل گئی، میرے نوٹس بھی چلے گئے اور پیسے بھی چلے گئے. راجدھانی کے ایک ٹی ٹی ہیں میرے دوست، ان کو فون کیا ایسا ہو گیا ہے. وہ گاڑی کی ٹکٹ بھیجو بولے، ٹکٹ بھیجا. فوراً اس گاڑی کے اندر جو ٹی ٹی تھا اس کو فون کیے اور بولے کہ بھائی، میں بولا پیسے جانے دو مگر نوٹس چاہیے مجھے، میرے کئی سالوں کی محنت ہے وہ.
میرے کئی سالوں کی محنت ہے، یاد رکھیے آپ کو نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ایک بار جو بولتے ہیں نا کئی گھنٹے بیٹھ کے لکھتے ہیں تب جا کے 1 پیج 2 پیج 3 پیج 4 پیج 5 پیج 6 پیج، اگر 6 صفحات لکھ کے اگر لے کر آتے ہیں تمہارے سامنے، اسے لکھنے کے لیے گھنٹے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے دماغ میں کیا آ رہا ہے گانے کی طرح لکھ کر نہیں آ سکتے، وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تب جا کر یہ باتیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ٹرین نکلی اور ایک دوسرے اسٹیشن میں اتری، صفائی ہوئی، پھر وہاں سے میسور کے لیے نکلی، باوجود اس کے اللہ نے وہ دونوں چیزیں مجھے واپس لوٹایا، 1 روپیہ بھی ہلا نہیں اور 1 نوٹس بھی ہلے نہیں، الحمدللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے مجھے اس چیز میں مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اب ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہو کر ہے، وہ میرے دوست جو راجدھانی کے ٹی ٹی صاحب ہیں، اوپن ہارٹ سرجری ہو کر ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ایک چیز ساتھ میں لے کر چلی۔ پہلے حضرت علی کہتے ہیں، کون؟ سب سے پہلے حضرت علی۔ پاکیزہ زندگی کا معنی کیا ہے؟ کسے کہتے پاکیزہ زندگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے القناع۔ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے بھائی؟ یہ میرا جملہ نہیں، ڈائریکٹلی نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ۔ پاکیزہ زندگی، کامیابی زندگی، کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں جس زندگی میں قناعت ہو وہ زندگی کامیاب ہے۔ مجھے 100% گارنٹی ہے 4-5 لوگوں کے علاوہ یہ لفظ قناعت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے بھائی، صحیح ہے۔ حضرت علی نے جو کہا قناعت، یہ جو جملہ ہے 4-5 احباب ہیں انہیں سمجھ میں آیا ہوگا، اللہ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، مگر ایک میجورٹی کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، کیا معنی اس کا؟ محنت کرو، اچھے سے یاد رکھو، خوب محنت کرو، محنت کرنے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے ہمیشہ اس نتیجے پر خوش رہو۔ حضرت علی کہتے ہیں جس کی زندگی میں یہ چیز پائی جاتی ہے صحیح معنی میں وہ زندگی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے۔ کون کون اس حدیث پہ عمل کریں گے؟ مجھے جواب دو، پہلے ہاتھ اٹھا کے جواب دو انشاءاللہ۔ کم سے کم ایک کے ساتھ کرنا، کتنے؟ کم سے کم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں پکڑ کر 5 باتیں میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے کون اسے یاد رکھے گا؟ ابو ہریرہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ان کا ہاتھ پکڑ لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر نبی نے مجھے 5 باتیں بتائی اور کہا دوسروں کو بھی سکھانا۔ کیا کہا؟ دوسروں۔ اسی لیے میں نے کہا کون اس پہ عمل کرے گا؟ کم سے کم ایک پر، یہ حدیث پر عمل کر لو انشاءاللہ۔ 5 باتوں میں دوسری بات ہمارے عنوان سے تعلق رکھنے والی، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس احسن الى جارک تکن مؤمنا ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فان کثرت الضحک تمیت القلب۔ 5 باتیں میں نے عربی میں پڑھی، 5 پڑھ دی میں نے۔ ہاتھ پکڑ کر نبی نے سکھایا اور کہا دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پہلا جملہ جو نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حرام سے بچ جا تو ساری دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے بھائی؟ دوسروں کو سکھانا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ حرام سے بچ، ساری دنیا میں تیرے سے بڑا عبادت گزار نہیں۔ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ جملہ ایسا اتق المحارم تکن عابد الناس، موضوع حلال و حرام نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں ہم لوگ جو ہے نماز میں اچھے ہیں، روزے میں اچھے ہیں، زکوٰۃ میں اچھے ہیں، تجارت میں اچھے نہیں ہیں، معاملات میں ہم اچھے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے ہماری۔ اللہ ہمیں معاملات میں اچھا بنائے، اللہ ہمیں لین دین میں اچھا بنائے۔ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو،
سب سے بڑا عابد وہ ہے، عبادت گزار، نبی کہتے ہیں جو حرام نہیں کرتا. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بچائے. موضوع اب دوسرا ہے، دیکھو سبحان اللہ. ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس. ساری دنیا میں تیرے سے بڑا مالدار نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں تو سب سے بڑا مالدار لوگوں میں، کیا کرنا ہے تجھے؟ ورض بما قسم اللہ. پڑھو جملہ یہ، ورض بما قسم اللہ. بھئی جمعہ کا خطبہ ہے کیا یہ جمعہ کا خطبہ ہے؟ ایک چھوٹا سا درس ہے، اتوار کے دن بیٹھے ہیں آپ لوگ. درس کس کو بولتے ہیں؟ درس کس کو بولتے ہیں؟ انگلش میں درس کا ترجمہ کرو بھائی، انگلش میں درس کا ترجمہ کرو نا. لیسن کس کو بولتے ہیں؟ لیسن، سبق، ایک دوسرے سے بات چیت ہو کر. ورض بما قسم اللہ. اللہ نے جو تجھے تقسیم کیا ہے، اللہ نے جو تجھے دیا ہے، سبحان اللہ، اس پہ ہمیشہ راضی رہے تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ حضرت علی کے جملے کی تائید ہے، یہ حدیث سے تائید ہوتی ہے. حضرت علی نے جو کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت دور تک یہ بات جاتی ہے، بہت دور تک. کسی کا قد چھوٹا ہے، ہائٹ کم ہے، وہ ہمیشہ اپنے اندر جب بھی اسے کوئی آدمی بولتا ہے اندر ہی اندر وہ پریشان ہوتا ہے. ہوتے نہیں ہوتے کیا بھائی؟ اگر رنگ کسی کا کم ہے، رنگ کسی کا کم ہے، کبھی زندگی میں کسی نے کچھ کہہ دیا، اندر ہی اندر کوفت ہوتی ہے. خاص کر میں کہوں گا میری بہنوں کو، میری بچیوں کو، میری ماں بہنوں سے، رنگ کم ہے، ہائٹ کم ہے، آنکھ ناک صحیح نہیں ہے، یہ تمہارا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. ہمیشہ اس پہ راضی رکھو رہو، اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی یہ ہم نے کیا مانگ کر لایا ہے؟ اللہ میری ناک ایسی بنا، میرے آنکھ ایسے بنا. رب نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. جو رب نے دیا اس پہ راضی رہو انشاءاللہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تمہارے سے بڑا مالدار نہیں ہے. باقی اور 3 حدیث میں ہیں، میرے عنوان سے یہ دوسری بات ہی متعلق ہے. 3 چھوڑ کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. 3 باتیں حدیث کی چھوڑ دیتا ہوں. حدیث میں 5 باتیں ہیں، میں نے 2 باتیں بیان کی، 3 چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا عنوان جو حیات طیبہ ہے یہ دوسرے سے متعلق ہے. راضی ہو جا جو اللہ نے تقسیم کیا ہے. 3 چھوڑ کے نکل جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، پڑھ لیں گے آپ لوگ. میں کیا بول رہا ہوں ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. پہلی بات، مولوی صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ کئی کچھ چیخا مر رہی نو بڑھ جا کو، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ان لوگوں کو. جی ہاں، مگر وہ باقی باتیں میرے عنوان سے متعلق نہیں ہیں. ہاں میرے عنوان سے متعلق نہیں. عنوان یہاں کے لوگوں نے مجھے دیا حیات طیبہ، اور اس کے لیے حیات طیبہ کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں قناعت. قناعت حیات طیبہ ہے. رب نے جو دیا اس پہ میں راضی ہوں، یہ حیات طیبہ ہے. یہ 5 حدیث کی چیزوں میں 2 باتوں میں سیکنڈ ہے یہ. راضی ہو جا ہمیشہ اللہ نے جو دیا ہے. سبحان اللہ. ہمیشہ بھائی بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. چلو 2-3 احباب نے پوچھا ہے اس لیے وہ باقی 3 بتا دیتا ہوں. عمل کریں گے کیا؟ کریں گے. ذرہ مشکل ہے، ذرہ مشکل ہے. عمل کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ اللہ سے دعا کرو میرے لیے انشاءاللہ. ہم دونوں بھائی ہیں. اللہ کے رسول نے بڑا اچھا جملہ کہا جی، صحیح مسلم کی حدیث میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اللہ اکبر. بہت اچھا جملہ ہے یہ. میں ایک بہت اچھے مدنی عالم کو جانتا ہوں، بہت سینئر، 2 جمعہ کے خطبے اس جملے پر دیے. وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. مرر سامنے کھڑتے نہیں. بہت اچھا جملہ ہے. آپ میرے لیے آئینہ ہو، میں آپ کے لیے آئینہ ہوں. سبحان اللہ. آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے نہیں. یہاں داغ ہے، آئینہ دکھاتا ہے، دیکھو ادھر داغ ہے، ٹوپی سیدھی کر لو، آئینہ بتاتا ہے. وہ منہ سے بولتا نہیں، سائلنٹ بتاتا ہے. وہ ٹوپی میں ادھر دھاگا لٹک رہا ہے، دھاگا سیدھا کر لو. سبحان اللہ. جی ادھر دھبا لگا ہوا ہے کپڑے کے اندر، آئینہ ہمارے عیبوں کو بڑا سائلنٹ بتاتا ہے. اور ہٹنے کے بعد دوسرا آدمی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ آئینہ پہلے آدمی کے عیب دوسرے آدمی کو نہیں بتاتا. کیا بات ہے.
اللہ اکبر. آئی سمجھ میں بات؟ ایک آدمی چلا گیا, اس کے اندر عیب ہیں, سیکنڈ جو آدمی آ کے کھڑا ہوتا نا اس کو پہلے والے کے عیب نہیں بتاتا. مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے, اکیلے میں مل کر اگر کسی کے اندر عیب ہے, جیسے آئینہ بتاتا ہے اللہ اکبر, اس طریقے سے عیب بتاؤ اور دوسروں کو نہیں بتاؤ. اللہ اکبر. حدیث کہاں ہے معلوم ہے؟ مسلم میں ہے. کہاں ہے حدیث؟ المؤمن مرآۃ المؤمن, المؤمن مرآۃ المؤمن. سبحان اللہ. ایک مومن دوسرے مسلمان مومن کے لیے آئینہ ہے. چلیے باقی 3 باتیں آپ نے وعدہ کیا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے 2 پر بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ حرام سے بچائے, اللہ اس کی تقسیم پر ہمیں راضی ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی تیسری بات ہے, اگر آپ کو مومن بننا ہے, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے ساتھ اچھا رہے تو مومن بن جائے گا. حدیث ایسی ہے, احسن الی جارک, پڑھو حدیث, احسن الی جارک تکن مؤمنا, پڑوسی کے ساتھ اچھا رہو. اللہ معاف کرے, اگر آپ کورٹ میں جائیں گے نا 50% کیس ہیں پڑوسی کے 600. میری سائڈ کے بازو ان کی سائڈ ہے, جب انہوں گھر بنا رہے ہیں میں جا کو کھڑنا چھواں, کب انہوں 5 چڑی اندر آ جائیں گے یا 5 فٹ اندر آ جائیں گے یا کب ادھر گھس جائیں گے سمجھ میں نہیں. یہ نمازی بھی ہیں, یہ روزے دار بھی ہیں, یہ سب کچھ ہیں. ارے بھائی ایسے بھی لوگ ہیں, مسجد کے نام پہ 1 ایکڑ زمین خریدی گئی, صاحب نے پوری زمین بیچ دی. جب صاحب لوگ بیٹھ کے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو آپ, کہا ضرورت تھی میں نے بیچ دیا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سبحان اللہ. پڑوسی کے ساتھ بہت لمبی گفتگو ہے, بس اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ ہمیں ہمارے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پہ جاؤں نا 1 گھنٹہ صرف پڑوسی پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بول سکتا ہوں. 1 گھنٹہ, پورا 1 گھنٹہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں, 1 گھنٹہ انشاءاللہ پورا جمعہ کا میرا خطبہ ہے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا, پڑوسیوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سالن بناؤ تو, سالن بناؤ تو چھوڑ دیں کیا بیوی کو تمہیں؟ سچ بولو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ, دوپہر میں کھانا کھائے, سالن بہت لذیذ تھا, اگر شام میں بیوی نے اس سالن میں پانی ملا دیا چھوڑیں گے آپ؟ سچ بولیے, چھوڑیں گے بھائی؟ چھوڑیں گے. اتنے مسئلے میں طلاق ہو جاتی ہے, ایسے بے وقوف بھی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں پانی ملاؤ, ذرا سالن کو بڑا کرو, پڑوسی کو دو. کون سے پڑوسی کو دینا؟ رائٹ سائڈ کے, لیفٹ سائڈ کے, سامنے کے, کس کو دینا ہے؟ اللہ, بڑا حق ہے جی پڑوسی کا. جی اللہ کے نبی نے کہا مجھے جبرائیل تو اتنا بولے مجھے ڈر ہونے لگا, پراپرٹی میں میراث میں بھی حق آ جائے گا. اللہ ہمیں پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سننا ہے, ایک پورا میرا جمعہ کا خطبہ ہے, آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. چوتھی بات, یہ بھی اچھی بات ہے, دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو, تبھی تم مسلمان ہو, ورنہ تم مسلمان نہیں ہو. کیا معنی بھائی اس کا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ جہاں بھی آج کل میں جا رہا ہوں نا, کچھ چھوٹے چھوٹے عطر کے بوٹل لے کر جا رہا ہوں, سوال کرتا ہوں, جواب دیتے ہیں تو وہ بوٹل دے دیتا ہوں. دھارواڑ میں گیا, اللہ جزائے خیر دے دھارواڑ کے ذمہ داروں کو, میرا وہ کلپ وہ دیکھ لیے, تقریباً 15 عطر کے بوٹل وہ لا کر میرے سامنے رکھ دیے. بولے شیخ درس دینے سے پہلے تمہارے درس کا پورا انتظام ہے. ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے, ماشاءاللہ. جی یہ جو تیسرا چوتھا جملہ نبی نے کہا نہیں, اپنے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے لیے وہی چاہو, کیا معنی ہے اس کا؟ ارے با اتنا سائلنٹ ہیں, ہمیں کھائے تو ان کو کھلانا, صبح میں اترا ہوا نہیں دینا فقیر کو. ایسا ہے, کیا معنی کیا ہے اس کا؟ بہت لمبا معنی ہے, اتنا چھوٹا معنی میں مت رکھو اسے, اتنے چھوٹے میں مت رکھو. آپ جاتے نہیں گوشت خریدنے کے لیے, کوئی بھی گوشت خرید لیتے نہیں, خریدتے اتنی مہارت ہے,
बेचारा बेचने वाला पीछे हो जाएगा, आप उससे आगे रहेंगे। आते आते जो है, कभी भी याद रखो, हमारे खानदान में कोई बेवा औरत है, इसी गांव में रहती है, मैं 4 किलो गोश्त खरीद रहा हूं और मैं बेहतरीन गोश्त खरीद रहा हूं, जो मुझे चाहिए उसी में से 1 किलो गोश्त अलग पुड़ा कर आने से पहले उसके घर को पहुंच जाना। होता है क्या? पैसे होना तो दे डालती, गोश्त नहीं देते हमें। अपने लिए जो चाहते हो उसके लिए भी चाहो, होगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद से आगे 200 किलोमीटर है, जुमा देने के लिए गया मैं। ये जुमा नहीं, इससे पहले वाला जुमा। हमारे एक अहले हदीस साथी 30 पर 7 साल की उम्र में नीचे गिरे, इंतकाल हो गया। सिर्फ 30 पर 7 साल उम्र थी। अल्लाह से दुआ करो, ये सब मजलिसें खाली दरस के लिए मत रखो, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। उनका बच्चा मुझे एयरपोर्ट आया था लेने के लिए, बड़ा अच्छा जुमला बोला बच्चा हो। अब्बा मरकर 7 साल हुए हैं। कितना? चचा खजांची हैं, आले हदीस मस्जिद के खजांची, इबादुर रहमान मस्जिद का नाम है, उसके खजांची हैं। बड़ा अच्छा जुमला बोला। हम 2 बहनें 1 भाई, यतीम। अब्बा जवानी में मर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा मरने के बाद से आज तक हमारे चचा ने कभी भी अब्बा की कमी महसूस होने नहीं दिया हमें। मेरी बहन को कनाडा शादी करके दिए, और अगर कभी मेरी बहन खाना नहीं खाती, अपने हाथ से खिलाते मेरी बहन को। चचा थे ये, वो बच्चा बोल रहे, चचा सामने नहीं है, पीठ के पीछे। मैंने जो पढ़ना चाहा, आज मैं डिग्री कर चुका हूं। मेरे चचा ने कभी नहीं कहा मेरा बच्चा अलग है और तू अलग है। जो बच्चे के लिए क्या करते थे वो मेरे लिए क्या करते। बोला माशाअल्लाह, आज भी नेक लोग मौजूद हैं। खाली हदीस पढ़ के किनारे से निकल मत जाओ, हदीस को समझ के सामने जाओ। अपने लिए जो चाहते हो दूसरों के लिए भी चाहो। तुम मुसलमान, अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बनाए। अल्लाह हमें सिर्फ दावों का नहीं, अल्लाह ये मुसलमान बनाए। कितनी बातें हुई? 4 बातें। हाथ उठाकर गवाही दिए, अमल करेंगे बोलकर। अल्लाह अमल की तौफीक। हल्लो हल्लो एक आदमी बाहर निकल रहा है। इनकी मजलिस में और जरा खुद बैठे तो इन्हों क्या की कर को छोड़ालती हम ना। 5वीं चीज, वला तुक्सिर ज़हक, ज्यादा मत हंसो। क्या कहते नबी? बोलो ना, हंसो मत, ज्यादा मत हंसो। हंसना जायज है, अल्लाह के नबी भी हंसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी भी मजाक किए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर हंसने को ही आदत बना लेना, हंसने को सुबह शाम हंसते रहना, मोबाइल में सिर्फ हंसने की चीजें देखते रहना। अब आगे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं क्या क्या देखते हैं। ज्यादा मत हंसो, इसलिए कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। मेरे भाइयों, ये हदीस सही है। मेरे मुसलमान भाइयों, ये हदीस सही है। मेरे नबी ने अगर कहा कसरत ज़िक्र से दिल मुर्दा होता है तो दिल मुर्दा होता है। अल्लाह हमें ये 5 बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जी, एक बार रिपीट करेंगे, 5 बातें भी करेंगे इंशाअल्लाह। किसी का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, पकड़ो, बिस्मिल्लाह, हदीस पे अमल करो। अरे पकड़ो भाई, बोलो, अभी 5 भी बोलो इंशाअल्लाह। इधर से, यहां से, राइट से शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। अरे कुछ तो बोलो भाई। हराम से बच जा। इधर से बोलो भाई। हराम से बचा तो क्या बनेगा तू? आए थे खाली बैठे, खाली उठ को गए। नखो जाओ, ऐसा लेको जाओ, यहां से लेकर जाओ। हराम से बच जा तो दुनिया का सबसे बड़ा इबादत गुजार है। दूसरा, अल्लाह ने जो दिया उस पे राजी रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। तीसरा, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कर तो क्या है? मोमिन है। चौथा, अपने लिए जो चाहता है दूसरे के लिए चाह तो मुसलमान है। 5वां, ज्यादा मत हंस। अल्लाह अकबर। मैं हमेशा जुमा में बोलता हूं, मेरी एक नसीहत है, इंशाअल्लाह अमल करो इंशाअल्लाह। यहां भी शायद जब जुमा में आया था मैं बोला था वो बात। एक कॉपी खरीदो, उसके ऊपर लिखो जुमा करके। क्या लिखना है? बोला नहीं मैं जुमा में, याद है? कॉपी पर जुमा लिखो। पूरे जुमा में कोई एक हदीस
جو آپ کو پسند آتی ہے آپ جمعہ ہونے کے بعد امام صاحب سے لکھ لو اور اچھے انداز میں اس کاپی میں جا کر آج کا جمعہ 5 تاریخ 1واں مہینہ 2020 پر 4 کا پہلا جمعہ میں نے یہ حدیث سنی. ایک مہینے میں کتنے جمعہ آتے ہیں؟ 4 آتے ہیں. اور سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 14 15 کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں. 12 مہینے میں کتنے جمعہ آتے ہیں؟ 60 جمعہ آتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بچے کو پورے 100 نمبر ملنا میتھمیٹک میں. کتنے جمعہ آتے ہیں؟ بھائی ایک مہینے میں 4 جمعہ ہیں تو 12 مہینے میں کتنے آتے ہیں؟ ایسے ہی مذاق کیا بیٹے. الحمدللہ کتنے؟ کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں. 50 کتنے ہوئے؟ ایک سال میں تمہاری کاپی میں 50 حدیثیں آئیں گی. کتنی؟ اگر آپ ایک 10 سال اس پر محنت کیے نا 500 حدیثیں رہیں گی اس میں. کتنی؟ 500 حدیثیں. آپ مر جائیں گے نا آپ کی زندگی میں تمہارا بچہ کھولے گا نہیں اسے. آپ کے مرنے کے بعد بڑی اہمیت سے کھول کے پڑھے گا تمہارا بچہ اسے. میرے والد جمعہ سن کر یہ لکھا کرتے تھے اسے بہت اہمیت سے رکھے گا. کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالی 10 سال میں 500 حدیثیں آپ لکھ سکتے ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حیات طیبہ سے مراد پہلی چیز کیا ہے؟ قناعت ہے. پہلے نمبر پر اسے ذہن میں رکھو. سیکنڈ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول. کس کا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول. کہتے ہیں سعادت اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. سعادت حیات طیبہ کا معنی کیا کہتے ہیں؟ جس کی زندگی میں سعادت پائی جاتی ہے. صحیح معنی میں حیات طیبہ وہی ہے. اور یہ میں جانتا ہوں اچھے سے جانتا ہوں یہ جو لفظ سعادت ہے نا یہ سعادت کا لفظ بڑا اہم لفظ ہے. یہ اسے ہلکے میں مت لو. آدمی کو اللہ تعالیٰ پیٹ میں ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے نا 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں. 4 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی لکھی جاتی ہے یہ سعید بنے گا یا شقی بنے گا. کیا لکھی جاتی ہے؟ اس کی زندگی میں سعادت رہے گی یا نہیں وہاں لکھا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے جنت میں جو لوگ جائیں گے قرآن مجید کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ جس میں سعادت والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے. کیا معنی ہے سعادت کا؟ سعادت کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ذرا زیادہ علمی ہو گیا کیا؟ یہ کچھ علمی ہو گیا ہے. سعادت کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ میں سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئی سمجھ لو اس انسان کو زندگی کی بہت سعادت مل گئی. آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہے. اور 4 چیزوں میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بیوی مل گئی, اچھا پڑوسی مل گیا, اس کے بعد اچھی سواری. کیا جی؟ ایسی اچھی سواری نکلے تو پہلے ہمیں جانا بعد میں سواری آنا. اچھی سواری مل گئی اور ایک کشادہ گھر مل گیا. بارک اللہ فیکم. یہاں بھی نبی نے یہی جملہ استعمال کیا سعادت والا جملہ. نبی کا جملہ یہی ہے. اگر کسی کو 4 باتیں مل گئی سعادت اتنا بڑا لفظ ہے سبحان اللہ دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی. اس کے اندر جسم بھی اچھا ہو روح بھی اچھی ہو مال بھی ہو عقل بھی ہو علم بھی ہو یہ ساری چیزوں کو ملائیں گے ایک جملہ بنتا ہے ایک لفظ بنتا ہے اور وہ لفظ ہے سعادت. کیا لفظ ہے؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. معمولی لفظ نہیں ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے. سبحان اللہ. میں ایک تفسیر کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں نوٹ کر کے لایا ہوں. سبحان اللہ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں والصحیح ان الحیات الطیبہ تشمل هذا کلہ. صحیح بات یہ ہے یہ ساری چیزیں جس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں صحیح معنی میں وہی حیات طیبہ ہے. اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. ایک اور جملہ ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پہلے میں ان کے بارے میں 2 باتیں بول کر. یہاں ہے احسن البیان کتاب ہے اس مسجد میں. احسن البیان کتاب ہے کہاں ہے کتاب؟ الماری میں رکھی ہوئی ہے. جو حاجی صاحب جاتے ہیں نا حاجی صاحب کو وہی اردو زبان میں تفسیر کی وہی کتاب دی جاتی ہے. بہت اچھی کتاب بہت اچھی کتاب مگر بڑے غریب انسان تھے.
حافظ صلاح، ان کا میں نے ان کی تفسیر نوٹ کی ہے. حیات طیبہ کا معنی انہوں نے اردو میں لکھا ہے، وہ معنی میں تمہارے سامنے کہوں گا. پہلے ان کے بارے میں ایک جملہ بول دیتا ہوں. نام ہے حافظ صلاح الدین یوسف. کیا نام ہے؟ ذرا زور سے. ان کو ہم حفیظہ اللہ بولیں گے، رحمہ اللہ بولیں گے. عالم نہیں بولنا، عالم کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں. ہاں، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ بولیں گے، حفیظہ اللہ بولیں گے؟ کیا دونوں میں ڈفرنس کیا ہے مولوی صاحب؟ زندہ رہے تو حفیظہ اللہ، مر گئے رہے تو رحمہ اللہ. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ زندہ رہے تو حفیظہ اللہ، اللہ ان کی اور حفاظت فرمائے. اگر انتقال ہوگا رہا کسی عالم کا تو پڑھنا ہے کیا؟ رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے. اس مجلس میں کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مر چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے. ایک بڑی میجارٹی مجھے ایسا دیکھ رہی ہے. کس کے بارے میں بول رہی شیخ تمہیں؟ رحمہ اللہ بولنا کی، حفیظہ اللہ بولنا کی؟ تمہیں تو پورا کلاسج بنا کو چھوڑ ڈالی اسے. جی انتقال ہو چکا ہے ان کا، انتقال. اللہ جزائے خیر دے ان کو. میرے بھائیوں، اللہ جزائے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. کہتے ہیں پہلی بار مکہ مکرمہ گیا، جانے کے پیسے نہیں. میں جہاں درس و تدریس دیتا تھا، جو دعوتی کمیٹی تھی، ان لوگوں نے پیسہ جمع کر کے اتنا پیسہ جمع کیا کہ میں مکہ جا سکوں. حافظ صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں احسن البیان کے مقدمے میں، تفسیر کے مقدمے میں، شروع میں، بہت غریب آدمی، بچے زیادہ. پہلی بار حرم پر نگاہ پڑی، حرم کے اندر گیا. ایسا کوئی مسنون نہیں ہے، کوئی خاص دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما پڑھتے تھے ایک دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، پڑھتے تھے. حافظ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں پہلی بار جب حرم کو دیکھا زندگی میں، اللہ سے ایک دعا ذہن میں آئی، اللہ رزق کا مسئلہ حل کر دے. کیا دعا مانگا؟ کیا دعا بھائی؟ بہت. اس کے بعد سفر ختم ہو گیا، واپس گاؤں جانے کے لیے ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوں. ایک فون مجھے آتا ہے، اور فون دارالسلام پبلیکیشن ہے نا، دارالسلام پبلیکیشن کا فون ہے. اور فون میں مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم نے منتخب کیا ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، آپ کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے قرآن کی تفسیر کے لیے. کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، گھر جانے سے پہلے دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ گھر جانے سے پہلے دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. حافظ صلاح الدین صاحب. ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، ان کی ایک کتاب ہے، انشاءاللہ اگر پڑھیں گے نا، صحابہ پر ایمان چٹان جیسا ہو جائے گا. جی ہاں، ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں، سعودی عرب بھی ان کی عزت کرتا تھا. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے نا، اس کی کمیٹی کے ایک ممبر تھے وہ جب زندہ تھے. جو اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ، اس کی کمیٹی ہے، اس کی کمیٹی کے ایک ممبر تھے. اہل حدیث نہیں تھے وہ، اہل حدیث نہیں. نام تھا ابو الحسن ندوی. کیا نام؟ شیخ ابو الحسن ندوی. ان کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس آ گئے، اور ڈاؤٹ اس لیے آئے کتاب پڑھ کر آ گئے. خلافت و ملوکیت ایک کتاب ہے، اس کتاب کو انہوں نے پڑھا، اس میں ان کو ذرا ڈاؤٹس آ گئے صحابہ کے بارے میں. آج بھی ایک شخص انجینئر علی مرزا نام کا ایک آدمی یوٹیوب میں بیٹھ کر اسی کتاب کو پڑھ کر صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ خلافت و. اس کتاب کو پڑھ کر ابو الحسن ندوی صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں بھی صحابہ کے تعلق سے ڈاؤٹ آ گئے. اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے اس کے رد میں، اس کے جواب میں حافظ صلاح الدین صاحب نے ایک کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت کا شرعی پوسٹ مارٹم. اس کے ہر سوال کا جواب دیا. اب یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اہل حدیث بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو الحسن صاحب لیٹر لکھے، خط لکھ کر ان کا شکریہ ادا کرے، آپ نے میرے ایمان کو صحیح کر دیا. مجھے بھی ذرا ڈاؤٹ آ گیا تھا صحابہ کے بارے میں، تمہاری کتاب پڑھنے کے بعد سارے ڈاؤٹ میرے نکل گئے الحمدللہ. وہ شاہکار کتاب کے مصنف ہیں حافظ صلاح الدین یوسف
رحمہ اللہ، بہترین تفسیر ہے، بہترین تفسیر. ان کے ایک جملہ پڑھتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ، کہ کسے بولتے حیات طیبہ؟ کہتے ہیں حلال روزی. نمبر 1 کیا ہے؟ حلال روزی. نمبر 2 قناعت. نمبر 3 سچی عزت. نمبر 4 سکون و اطمینان. نمبر 5 دل کی تونگری. نمبر 6 اللہ کی محبت اور لذت. ساری چیزیں ملتی ہیں تو حافظ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں حیات طیبہ بنتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا کیا بھی جملہ یہ؟ حافظ صلاح الدین صاحب کا یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ آیا تو آیا بولو، نہیں تو پھر ایک بار پڑھتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک پاکیزہ زندگی بنتی ہے جسے حافظ صلاح الدین صاحب نے لکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں حیات طیبہ کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ. کب اذان کب ہے مولوی صاحب؟ 8 بجے اذان ہے. کیا بولتے ہیں کب تک جاری رکھیں گے اس درس کو؟ آپ جب تک چاہیں تب تک انشاءاللہ. 9 بجے تک تمہیں بھی میں بیٹھنا سو خالی. ہاں جی ہاں، 9 بجے تک بولے تو تمہیں بھی میں بیٹھیں گے اکیلے میں وہاں سائڈ میں بریکٹ میں جا کو. کب تک جاری رکھیں گے بھائی؟ جی دیکھو اتنا یاد رکھو، کسے بولتے حیات طیبہ؟ یہ لیے بغیر نہیں اٹھنا یہاں سے، وہ حاصل کیے بغیر مسجد نہیں چھوڑنا قبا، اسے لے کر ہی جانا یہاں سے. اسی لیے نوٹ کر کر کے کون کیا بول رہے ہیں، کن کا کیا قول ہے، تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. ایک بار اور پڑھتا ہوں، دیکھو انشاءاللہ ہو سکے تو کہیں لکھ کے رکھو. کسے بولتے حیات طیبہ؟ میرے ساتھ پڑھو انشاءاللہ. حلال روزی. پہلا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمارے لیے حلال روزی کے دروازے کھولے پہلے نمبر پر. سبحان اللہ. سیکنڈ قناعت. کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو دیا اس پر راضی، قناعت. تیسرا سچی عزت. کیا چیز؟ الحمدللہ. اللہ یہ ملک میں ہمیں عطا فرمائے، اللہ یہ ملک میں عزت ہمیں عطا فرمائے، سچی عزت. چوتھا سکون و اطمینان. سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھی چیز کیا ہے؟ سکون و اطمینان. پانچویں دل کی تونگری. کیا چیز؟ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ دے رہے ہیں. جی ہاں، پانچویں چیز کیا ہے؟ دل کی تونگری. کیا معنی ہے دل کی تونگری کا؟ یہ ایک آدمی بھی نہیں بول رہا. دیکھو بڑے متی و فرما بردار ہیں، جو میں بولا وہ بول لیے. کیسا تو بھی درس ختم کرو، یہاں سے اٹھ کو چلو. جی دل کی تونگری کا معنی کیا ہے؟ ہاں بارک اللہ. بولو بیٹا بولو زور سے. دل کو غنی بنائے. یہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے. یہ نبی نے کہا وہ مالدار نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے اور لالچ بھی ہے، نہیں. اصل مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہے. اللہ اکبر. مثال دوں یا چلے جاؤں ایسے ہی؟ نہیں سمجھ میں آیا ان کو؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے استاد مثال دیتے تھے اس کی. پیسے کم رہے تو دل بڑا، پیسے زیادہ ہوئے تو دل چھوٹا. کریکٹ کیا بھائی؟ جیب میں 10 روپے ہیں. کتنے؟ 1 روپیہ نکالنا ہے 10 روپے میں سے. پوری جماعت نکالتے 1 روپے آرام سے. 100 روپے میں کتنا نکالنا؟ اگر 10 روپے میں 1 روپیہ نکالنا تو 100 روپے میں نکالتے کیا؟ ہاں بھی ہمت کر لیتے ہیں، نکال دیں گے چلو. 1000 روپے میں ذرہ دل. 1 لاکھ روپے میں نکال دے گا، سوچنا بھی نہیں. چلو جی یہاں سے. یہ رقم جیسے 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 اوپر جاتی ہے نا، ہمارا دل ویسے ویسے چھوٹا ہو جاتا ہے. اصل اللہ کے نبی دل کا تونگر بنائے. سبحان اللہ. یہ بڑی بات. اب سمجھ میں آیا جملہ؟ یہ دل کی تونگری. اور آخری اللہ کی محبت اور سچی لذت. اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے. ایسی زندگی اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو اللہ عطا فرمائے. سیکنڈ نمبر پر ہم یہ پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ یہ زندگی کس کو دے گا؟ کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ زندگی عطا فرمائے گا؟ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ چیزیں کریں گے اللہ یہ زندگی ہمیں عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں گے تو وہ چیزیں میں پڑھ کے سناتا ہوں، اگر نہیں چاہیں گے اللہ سے دعا کر کے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ درس کو ختم کر لیتا ہوں. جی کیا کریں گے تو یہ زندگی اللہ مجھے دے گا؟ کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا؟ کیا کریں گے تو ہماری بچیاں جس گھر میں جا رہی ہیں سبحان اللہ وہ گھر کے اندر سکون کی زندگی گزاریں گی؟ کچھ چیزیں ہیں علماء نے لکھا ہے.
آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ. ذہن میں رکھیں گے؟ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آخری میں پوچھوں گا تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پہلی چیز میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے، اللہ کا کلام پڑھ دیا ہے، یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے الحمدللہ. کل میری آفس میں ایک صاحب آئے تھے الحمدللہ مدراس سے، چنئی سے. میں بول کر آگے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں. شاید کسی جمعہ میں یا کسی تقریر میں بولا ہوں میں. ان کے سامنے ہی کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان کو جو شادی کر کے دی گئی نا بنگلور کی بچی اہل حدیث، اور وہ جو صاحب ہیں وہ پکے درگاہ والے، ہر جمعرات کو درگاہ جانے والے. سبحان اللہ. پہلی شادی کیا پہلا جمعرات وہ تیار ہو گئے درگاہ جانے کے لیے، اور ساتھ میں ان کو اس بچی کو بھی بلائے. کئی ہماری اہل حدیث بچیاں چلی جاتی، کئی بچیاں. اس بچی نے انکار کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے گھر کو آنے کے بعد ہمارے گھر کے جو طور طریقے ہیں تمہیں سیکھنے پڑیں گے. ہم درگاہ کو جاتے تمہیں بھی درگاہ آنا پڑے گا. سبحان اللہ. پہلی بار تو بچی زبردستی گئی، باہر روتے ہوئے کھڑی ہوئی. ساری زندگی بھر اس سے دور تھی وہ بچی. اس کے بعد اس نے ایک بہانہ بنایا، جب بھی درگاہ پہ جاتے یہ نماز میں کھڑی ہو جاتی، قرآن میں کھڑی ہو جاتی. یہ بلاتے 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 نماز میں کوئی بھی مار نہیں سکتا آ کر، وہ بیچارے چیخ بھی نہیں مار سکتے، گالی بھی نہیں دے سکتے. نماز میں کھڑی ہو جاتی، وہ چلے جاتے. اس کا صبر، اس نے کہا، شوہر کہہ رہا، اس کا صبر اور اس کی عبادت، اس کی نماز، یہ دیکھ 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 کر اس کا اثر ہمارے گھر پر ہونے لگا. سب سے پہلے میں اہل حدیث ہوا، شوہر اہل حدیث ہوا، پھر میرے بھائی اہل حدیث ہوئے، میرے سارے بھائی اہل حدیث، میرے ماں باپ اہل حدیث. اس ایک بچی کی وجہ سے میرا پورا گھرانہ اہل حدیث ہو گیا الحمدللہ. اگر چاہے تو کر سکتے ہیں. پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں تمہارے سامنے. کون سی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں؟ یہاں ایک بات ہے، خواتین اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ بچی خود نماز نہیں پڑھ کر، خود تلاوت نہیں کر کے، اگر وہ توحید کی دعوت سامنے والے کو دیتی نا، کوئی بھی اس میں سے اہل حدیث نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. اس بچی نے پہلے خود عمل کیا، صبر سے کام کیا، اور نتیجہ یہ نکلا پورا گھرانہ ایک بچی کی طرف سے توحید میں آیا الحمدللہ. میرے بھائی، پہلی چیز یہی ہے. پہلی چیز، اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، یقین مانو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب لوگوں کو ہٹا دے گا انشاءاللہ. میرا تو یقین ہے 24 میں یہ لوگ ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں سمجھے شاید، نہیں سمجھے شاید. ارے نہیں ہٹے تو بھی ہٹ جائیں گے، اگر کو سمجھ لو کم سے کم خوشی تو بھی ملتی ہے انشاءاللہ. میرا یقین ہے یہ ہٹ جائیں گے. کس گارنٹی پہ بول رہے ہیں مولوی صاحب؟ اس کی گارنٹی پہ بول رہا ہوں. کس کی؟ اللہ کی. اللہ پر یقین ہے مجھے. اللہ اگر ہمیں اچھی زندگی دے رہا ہے، اللہ اگر ہمیں سچی زندگی، سچی عزت، اگر سکون، اگر یہاں ساری چیزیں مل رہی ہیں تو ان کا ہٹنا ضروری ہے. اور کیسے ہٹیں گے؟ ایک جملہ بھی میں بول کے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، کیسے ہٹیں گے؟ اللہ چاہا تو ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلی چیز ذہن میں رکھو، کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ زندگی ہمیں دے گا؟ الایمان والعمل الصالح. کیا چیز ہے؟ پڑھو نا بھائی، زور سے بولو. ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن کی آیت میں آپ نے سن بھی لیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. پہلی چیز ایمان ہو، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ زندگی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ پہلی چیز، میرا ایک سوال جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ. عمل صالح کسے بولتے ہیں؟ ایمان تو الحمدللہ اللہ ہمارا ایمان مضبوط رکھے. عمل صالح ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو. ہمارے ایک ساتھی کی ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. عمل صالح کے مسئلے میں ذرا ہم لوگ کمزور ہیں. پہلے کسے بولتے ہیں عمل صالح وہ معلوم کر لیجئے، اس کے بعد میں اس مسئلے میں ذرا ہم کمزور ہیں. اللہ ہماری کمزوری کو دور فرمائے. ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے اندر ادب ہی نہیں ہے تو ہم کیا علم حاصل کریں گے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 30 سال میں علم حاصل کیا، 20 سال خالی ادب حاصل کیا میں، 20 سال صرف ادب سیکھا میں. مجلس کے بھی آداب ہیں،
ہاں اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، پیشاب کی تکلیف ہے، وہ اس میں نہیں ہے، وہ ضرور اٹھ کر جائے، وہ ضرور اٹھ کر جائے۔ اگر نہیں ہے، آپ سے میری گزارش ہے بیٹھیے گا، آپ جتنا چاہیں گے اتنا بولوں گا، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ جی ہاں کئی مجبوری ہوتی ہے۔ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں مسجد رحمانی میں، اردو خطبہ ختم ہوا، ایک نوجوان اٹھ کر گیا، بہت چاہنے والا مجھے، خطبے کے بعد، نماز کے بعد بلایا میں اس کو، آؤ بھائی آپ عربی خطبے سے پہلے کیسے چلے گئے اٹھ کر؟ کہا نہیں شیخ، جب آپ نے خطبہ شروع کیا کڈنی میں پتھر کا درد شروع ہو گیا، اتنا سخت درد ہو رہا تھا، پورا خطبہ خے جیسا ہو رہا تھا، میں تڑپ رہا تھا مگر اٹھا نہیں میں۔ اللہ اکبر، بولا اٹھ جاتے تو اچھا تھا۔ مجبوری ہے ضرور جائیے گا، اگر نہیں ہے دروس میں بیٹھتے ہیں آداب کے ساتھ بیٹھیے، اس لیے اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں۔ ہمارے ایک دائی ہیں، بہت اچھے دائی ہیں، وہ ایک مثال دیتے ہیں، خاص کر ہم لوگوں کے لیے، قرآن و حدیث کے لوگوں کے لیے۔ ایک جماعت ہے، دیوار کو ڈھکل رہی ہے، دیوار کھلے گی؟ دیوار کھلے گی؟ ہندوستان میں ایک جماعت ہے، محنت کر رہی ہے مگر غلط جگہ محنت کر رہی ہے۔ سمجھ گئے نا کون سی جماعت ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار کو ڈھکل رہی ہے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، اللہ نے صحیح راستہ دکھا دیا ہے مگر جہاں راستہ ملا ہے نا وہیں بیٹھ گئے ہیں، چل نہیں رہے۔ مثال صحیح ہے کیا؟ یہ مثال صحیح ہے؟ نہیں ہے تو بولو معافی کے ساتھ واپس لے لیتا ہوں۔ ایک جماعت وہ ہے جو دیوار کو دھکا دے رہی ہے اور دیوار کبھی کھلنے والی نہیں ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جس کو سیدھا راستہ ملا ہے مگر وہ سیدھے راستے پہ چل نہیں رہی، اللہ اکبر، وہیں بیٹھ گئی ہے۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ کے دیکھ لو نا، آج فجر کتنے لوگ پڑھے ہیں؟ یہ جمعہ میں بھی بولا، اس سے پہلے بھی بولا میں، اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے اے اللہ کے نبی؟ تمام اعمال کے اندر سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ نبی کا جملہ بڑا پیارا ہے، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ کون سا عمل؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی جی۔ پھر اس کے بعد کون سا اللہ کے نبی؟ کہا گردن کٹانا، جہاد۔ جہاد نماز کے بعد ہے، جہاد نماز کے بعد ہے، نماز جہاد سے پہلے۔ آپ کو جو ساری دنیا کی فکر ہے نا، اس سے پہلے آپ نماز پڑھیے گا اللہ کے لیے، عمل میں آ جائیے۔ اگر آپ عمل میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ بھول جائیے اچھی زندگی، بھول جائیے اچھی زندگی۔ میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو۔ عورتوں سے بھی میری گزارش ہے، عورتیں بھی چاہتی ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے، چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے تو دعا قبول ہوگی؟ کیا کریں گے تو دعا قبول ہوگی؟ بخاری کی حدیث سے بولنا، آپ اپنا نہیں بولنا۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے قریب ہو سکتا ہے اس چیز کے ذریعے سے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ فرض نماز ہے، فرض زکوٰۃ ہے، پھر فرض کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، کیا کہا نبی نے؟ فرض کے ساتھ بولو نا، زور سے بولو۔ امام صاحب سلام پہ نفل تو بھول جاؤ، سنتیں کب پڑھیں یاد نہیں ہم کو۔ جی ہماری حالت یہی ہے، امام صاحب سلام پھرتے ہیں، ادھر اسکوٹر کی آواز آتی ہے، وہ جا کے گاڑی سٹارٹ کر لیا، وہ بھاگ رہا ہے۔ وہ ہماری حالت یہ ہے۔ اگر کوئی فرض کے ساتھ ساتھ نفل پڑھ رہا ہے، اس کی پابندی کر رہا ہے، کیا ملے گا اس کو؟ اللہ فرماتا میں اس سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا میں اس کی آنکھ، میں اس کا کان، میں اس کا ہاتھ، میں اس کا پیر ہو جاؤں گا۔ کیا کرنے پر؟ کیا کرنے پر؟ عمل کرنے پر۔ کیا کرنے پر؟ فرض کے ساتھ نفل کی پابندی۔ میں اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پیر ہو جاؤں۔ کیا معنی جی اس کا؟ ابھی کوئی ہرگز نہیں اٹھنا، اب ہرگز نہیں، آدھا ادھورا عقیدہ بگاڑ کے جائیں گے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ آنکھ ہو جائے گا، اللہ کان ہو جائے گا، اللہ ہاتھ ہو جائے گا، اللہ پیر۔ کیا معنی ہے اس کا؟
انشاءاللہ یہ جو بھی جواب دیں گے نا میں انعام دوں گا انشاءاللہ. میری کار میں ایک اجمل کا عطر کا بوتل ہے انشاءاللہ، اجمل کا ہی ہے، اجمل کا ذرا قیمتی ہوتا ہے، وہی دوں گا انشاءاللہ تعالی. تھوڑی دیر پہلے ڈانٹ دیا نا، ابھی خوش کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی اللہ آنکھ ہوتا ہے، اللہ کان ہوتا ہے، اللہ ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ پیر ہو جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ زور سے بولو جی. اللہ ہمارا حامی و مددگار بن. ٹھیک ہے، تھوڑا سا رستے پہ آ رہے ہیں، ٹریک پہ نہیں آئے پوری طریقے سے. بارک بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. آپ 30% بولے ہیں، آپ بھی تھوڑا آئے ہیں. ابھی میں بولوں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی سنو. اگر آپ گناہ کرنا بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا آنکھ کو اسی چیز کی جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کان کو توفیق دے گا اسی چیز کی جو اللہ چاہتا ہے. اللہ ہاتھ کو اور اچھے سے بولتا ہوں میں. آپ اگر یوٹیوب کھول کر کچھ گندا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کچھ ایسا حالات بنا دے گا، آپ وہ دور ہو جائے گا وہ، اور آپ اس سے دور ہو جائیں گے، آپ اس سے ہٹ جائیں گے. آپ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. یہ اعضاء سے وہی کام کریں گے جو اللہ چاہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ ہمیں گناہوں سے روکے گا. جب تک یہ مدد اللہ کی نہیں آئے گی نہیں، ہم نہیں رک سکتے گناہ سے. آج کے زمانے میں تو ممکن ہی نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے. یہ ہوا تو ہی اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آئی تو ہی ہم لوگ صحیح بن سکتے ہیں. اس کے بعد کا جملہ دیکھو، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر وہ کوئی بھی دعا کرے، کوئی بھی دعا کرے، میں ضرور اس کی دعا قبول کروں گا. ہم یہی نہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ دعا قبول کروانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب کچھ تو بولو. ہاں، فرض کے ساتھ ساتھ کتنے ہیں سنتیں ایک دن میں؟ ایک دن میں سنتیں کتنے ہیں؟ ایک صحابی ہے، نام ہے ربیعہ. کیا نام؟ آج تک میں نے کسی کا نام نہیں سنا، یہ میری پوری زندگی میں کسی بھی انسان کا نام میں نے نہیں سنا. ربیعہ نام ہے صحابی کا. کیا نام؟ ان کے ابا کا نام ہے کعب. صحابی کا پورا نام ہے ربیعہ بن کعب. یہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے بازو چبوترا تھا، وہاں سوتے تھے. رات میں اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کو گئے، پیچھے پیچھے جا کر وضو کا پانی دی. نبی خوش ہوئے، نبی نے کہا مانگو ربیعہ. غریب تھے، یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی کپڑا تھا، اوپر کپڑا تک نہیں تھا. 3 دن میں ایک مرتبہ کچھ کھاتے تھے. ربیعہ مانگو جی کچھ. انہوں نے کیا مانگا جانتے ہیں؟ 10 بار علماء نے کہا ہوگا آپ کے سامنے. انہوں نے کیا مانگا نبی سے رات میں؟ مرافقتک فی الجنہ. کیا مانگا؟ یہ جملہ ہے حدیث کا. اللہ کے نبی دنیا میں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، جنت میں آپ کہاں رہیں گے؟ آپ تو نبیوں کے امام ہیں، میں کہاں رہوں گا؟ جنت میں بھی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کیا مانگا انہوں نے؟ یہ رکھ کے چلے جاؤ نا، مرافقتک فی الجنہ. بولو مرافقتک فی الجنہ. نبی کا جواب سنا، او غیر ذالک. وہ نہیں، دوسرا مانگو جی. او غیر ذالک، دوسرا مانگو. ان کا جواب ہوا ذاکا. نہیں، اللہ کے نبی وہی چاہیے. کیا ہے دیکھو کنورزیشن. یہ رات کے اندھیرے میں ایک نبی اور ایک امتی کے بیچ کا کنورزیشن دیکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں، اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو نبی کا جواب ان کے لیے، جو ربیعہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اعنی علی علی نفسک بکثرۃ السجود. میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کر. کیا کر کے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. تو آج کے بعد ہم مسجد کو آئیں گے، سجدے کرتے رہیں گے. ہر نماز سے پہلے 50، نماز کے بعد 50. مانا تو وہی نا. اعنی علی بکثرۃ السجود. میری مدد کرو اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، زیادہ سجدے کرو. اللہ اکبر. کیا مانا زیادہ سجدے کرنے کا؟ کیا مانا زیادہ سجدے کرنے کا؟ سنتیں بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، ضحیٰ بھی پڑھو،
تہجد بھی پڑھو, جتنی نمازیں ہیں ثابت ساری پڑھنے کی کوشش کرو. یہ پہلی چیز ہے, کرنے کی کوشش کرو. ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے, جی الحمدللہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے, آپ اس پر عمل کیجئے. زندگی اگر اچھی ہونا ہے, پہلا جو ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. دوسری چیز الحمدللہ الرضا. کیا چیز ہے؟ ذرا زور سے. الرضا. بول میں رہا ہوں, تھک آپ رہے ہیں. کیا ہے دوسری چیز؟ رضامندی. وہ تو آ گیا, تھوڑی دیر پہلے آیا ہے, صحابی کے قول میں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. اس میں ایک چیز ہے, رضامندی میں ایک عقیدہ ہے. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. کیا تقدیر پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ کتنی چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ کیا ہیں 6 چیزیں؟ ایسا کیا بھی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہاں سے بولو بھی کیا ہیں 6 چیزیں؟ اللہ پر ایمان لانا. ایک ایک چلیں گے. اللہ پر ایمان لانا. سیکنڈ, رسولوں پر ایمان لانا. تیسرا, کتابوں پر ایمان لانا. چوتھا, فرشتوں پر ایمان لانا. جی پانچواں, یہاں سے ہٹ جا رہی ہے گاڑی, ٹریک سے ہٹ جا رہی. آخرت پر ایمان لانا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. آخرت پر ایمان لانا. جی ہاں, اللہ پر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان. یہ 2 ملا کر قرآن میں ہیں. سو یؤمن باللہ والیوم الآخر, ہمیشہ ملا کر ملے گا آپ کو. اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, نبیوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, پھر فرشتوں پر ایمان. اس کے ساتھ ساتھ اچھی اور بری. ہاں, یہ تقدیر اچھی رہی تو ٹھیک ہے. اگر کچھ حادثہ پیش آ گیا گھر میں, کچھ مسئلہ پیش آ گیا, اس پر بھی ایمان لانا, اس پر بھی رضامندی اختیار کرنا. سبحان اللہ. یہ کرنے والوں کو اللہ اچھی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ واقعہ میں نے پہلے کہا ہے. آپ ایک آدمی کو جب مصیبت آتی نا, آدمی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 4 حالتیں ہوتی ہیں. بولوں 4 حالتیں یا جلدی بول کے ختم کر لو؟ یہ جی 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت, آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا بولتا ہے, ناشکری, کفریہ الفاظ بول دیتا ہے. کئی عورتوں کو آپ نے سنا ہوگا, ہم ہی لوگ ملے تھے, ہمارا ہی بچہ ملا تھا, میرا ہی شوہر ملا تھا. سبحان اللہ. اور ایک چیز ہے, آج عجیب ایک تماشا چل رہا ہے, بات آ رہی ہے اس لیے بول رہا ہوں. ایک صاحب ہے ایک مسجد میں, بولے میرا پڑوسی جو ہے نا وہ اللہ کو برا بھلا بول رہا ہے. کیوں بھائی؟ کہا اتنے بچے مر رہے ہیں فلسطین میں, اتنی عورتیں فلسطین میں مر رہی ہیں, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی آتا ہے کیا دماغ میں سوال؟ یہ آتا ہے کبھی سوال؟ یہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا. شیخ ذرا آ کر اسے سمجھاؤ. 2-3 بار بولا مجھے. وہ حالتیں دیکھ کر کئی لوگ متزلزل ہو جا رہے ہیں. کئی لوگ کہ اللہ کی مدد کہاں ہے, کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. ایک طرف یہ لوگ ہیں, دوسری طرف وہ جو وہاں رہنے والے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک خاندان کے 20 پر 1 لوگ مرے ہیں, ایک ہی آدمی بچا ہوا ہے, اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میں راضی ہوں, اللہ تو راضی ہے کیا؟ ہے نہیں؟ دیکھیں آپ, صبح میں 21 سال کا بچہ مرا ہے, شام میں 3 سال کا بچہ مرا ہے. وہ صاحب وضو بنا رہے ہیں, وضو بناتے بناتے باپ کہہ رہا ہے الحمدللہ, اللہ شکر ہے تیرا, تو نے میرے 2 بچوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا. ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ مرا ہے, باپ اس بچے کو ایسا اٹھا کے کہہ رہا ہے ارضیت یا رب, ارضیت یا رب, اے اللہ تو راضی ہے کیا؟ میں تو راضی ہوں. ان کا ایمان ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا ہے. خاندان کو کھو کر, گھروں کو کھو کر, اور اس ملک میں رہنے والے کچھ بے وقوف ہیں, وہ اپنا ایمان گوا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 4 حالتوں میں پہلی حالت سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. دوسری حالت صبر ہے. کون سی؟ صبر کر لیتے, پریشانی آئی صبر کر لیتے. تیسری حالت ہے رضامندی. کون سی؟ صبر سے ذرا بڑھ کر ہے, اے اللہ میں راضی ہوں. سبحان اللہ.
یہ جملہ صحابہ کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ہر چیز میں راضی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک حالت ہے شکر۔ کیا حالت؟ کون سی؟ پریشانی میں شکریہ۔ کتنی حالتیں ہوئی؟ یہ پہلی حالت ناشکری کے الفاظ بولنا، دوسری حالت صبر کرنا، تیسری حالت راضی ہو جانا اس سے، چوتھی حالت اب نہیں سمجھ میں آئے گا، اب میں بولتا ہوں۔ دیکھو مسجد نبوی میں پورے 100 سال کے بڑے عالم، اللہ مجھے ویسا بنائے، اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو ویسا بنائے، اللہ امت کے بچوں کو ویسا بنائے۔ شیخ البانی کون؟ درس دے رہے ہیں، اور درس کا ٹاپک ہے یہی قضاء و قدر، تقدیر کے بارے میں۔ عشاء کی نماز ہو گئی، درس ختم نہیں ہو رہا ہے، عشاء کے بعد بھی شیخ کا درس جاری ہے۔ اس درس میں جو بیٹھے تھے نا، اس وقت میں 1961-62 میں میرے استاد تھے وہ، انہوں نے خود یہ واقعہ کلاس میں بتایا ہمیں، جو وہاں بیٹھے تھے۔ لمبا ہو گیا درس، 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ ایک ان کا بیٹا اٹھا، کن کا بیٹا؟ شیخ البانی کا بیٹا اٹھا، پرمیشن مانگا، نام تھا عبد المصور، کہا مجھے جانا ہے ذرا۔ پرمیشن لے کر مسجد سے آہستہ سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ نکلے کچھ منٹوں میں ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا، کہا ابھی جو تمہارا بیٹا نکلا تھا نا، کار میں وہ نکلا، اس کی کار اوپر سے نیچے گر گئی، کھائی میں گر گئی۔ کھائی سمجھتے ہیں؟ پہاڑوں کے بیچ کا رستہ ہوتا ہے، نیچے گر گئی۔ کار دیکھنے سے پتا چلتا مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، دوران درس شیخ نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ نہیں سمجھ میں آیا یہ کیا کہا؟ ہمارے استاد شیخ حفیظ الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کہا کہ شاید شیخ درس کے دماغ میں ہیں انا للہ پڑھنے کی جگہ پہ کیا پڑھے؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھنا چاہیے تھا انہیں؟ انا للہ پڑھنا چاہیے تھا، اس جگہ پر شیخ نے کیا پڑھ دیا؟ الحمدللہ۔ اور دیکھو واقعتاً وہ بڑے لوگ تھے، اللہ اس لیے ان کو علم دیا ہے، درس بیچ میں چھوڑے نہیں۔ میرا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بول کر درس چھوڑ کے نہیں گئے، مکمل درس کرائے۔ پورے درس کے بعد سیدھے ہاسپٹل پہنچے۔ یہ طلبہ بھی پیچھے بھاگتے بھاگتے شیخ کے ہاسپٹل پہنچے۔ ہمارے استاذ اور ان کے ساتھیوں نے سوال کیا، شیخ سبقت لسانی بائی مسٹیک آپ نے انا للہ پڑھنے کی جگہ پہ آپ نے الحمدللہ پڑھ دیا ہے؟ شیخ البانی نے کہا نہیں، سوچ کر سمجھ کر پورے اطمینان سے میں الحمدللہ پڑھا ہوں۔ آپ سنیں گے نا، آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی۔ شیخ نے کہا میرے اس وقت میں 5 بچے تھے۔ کتنے؟ 5 بچے تھے۔ یہ واقعہ ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے، باقی 4 بچوں کو اللہ نے اچھا رکھا ہے۔ بولو میں انا للہ پڑھوں یا الحمدللہ پڑھوں؟ کیا پڑھوں؟ کیا پڑھوں؟ آپ جواب دیجئے۔ شیخ ایسا سوچے، 4 بھی جا سکتے تھے حادثے میں، اللہ نے 4 کو بچا لیا ہے، ایک بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ایسا سوچنے کا اینگل انہوں نے رکھا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ حادثہ ایک ہی بچے کے ساتھ کروایا اور الحمدللہ وہ بچہ بھی بچ گیا۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ کی جو چیزیں ہیں اللہ ہمیں راضی رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتیں ہیں۔ تیسری چیز، اگر ہم حیات طیبہ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں درس انشاءاللہ۔ جی تیسری چیز توکل علی اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ۔ کیا کرنا ہے؟ حالات کیسے بھی رہنے دو جی، اللہ پر بھروسہ مت چھوڑو۔ اور ہمیشہ زندگی میں ایک واقعہ قرآن کا بولتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھو، انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سنے ہیں تو بولو سنے ہیں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ سنے ہیں؟ سنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل رات میں لے کر نکلے ان کو۔ فرعون کو معلوم ہو گیا، وہ زمانے کا سپر پاور فرعون پورے لشکر کو لے کر بھگاتے ہوئے آیا پیچھے سے، بھاگتے 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 بھاگتے، سامنے سمندر اور پیچھے لشکر۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس وقت میں قرآن میں اللہ نے کیا کیا؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ قرآن کی آیت ہے۔
ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے، اتنا قریب آ گئے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ایک جماعت نے دوسرے جماعت کو دیکھا، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم پکڑے گئے۔ کیا کہا؟ ختم ہو گیا، بس ہماری زندگی میں سارے راستے بند ہو گئے ہیں، کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلا، قال کلا، کیا بولتے ہیں؟ پڑھو نا، یہ ایک نبی کا جملہ ہے، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ سارے راستے بند ہیں، ایک نبی کا توکل اللہ کی ذات پر دیکھو، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ کیا جملہ ہے جی، اللہ اکبر۔ کبھی یہ اسے ہمیشہ یاد رکھو، سارے راستے بند بھی ہو جائیں، اللہ پہ توکل رکھو۔ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو کہا مارو جی لکڑی نیچے، پانی میں مارو لکڑی، پانی میں لکڑی مارے تو پانی میں راستہ بن گیا۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات پہ ہمیشہ توکل کرو، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کا جملہ، جو اللہ پر توکل کرتا اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ تین۔ کیا ہیں تین چیزیں؟ ایمان اور عمل صالح، دوسرا رضا، اللہ کی اس سے راضی ہونا، تیسرا توکل علی اللہ۔ چلو جلدی جلدی چلتے ہیں۔ چوتھا سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرو انشاءاللہ۔ ہمیشہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، گھر میں کامیابی چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے کرنا اللہ کا ذکر؟ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ کچھ لوگ ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے رات میں اٹھ کے بیٹھتے ہیں، کپڑا سر پہ ڈال لیتے ہیں اور 1,00,000 مرتبہ، کبھی کبھی 10,00,000 مرتبہ وہ اللہ 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 پڑھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، نماز ہو گئی تھی، وہاں میں کچھ بچوں کو دیکھا، میرے موبائل فون میں ریکارڈ کر لیا اسے، میرے ہی فون میں ہے، اب ہے وہ، وہاں ایک 4-5 بچے بیٹھے تھے۔ میں پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا 10,00,000 مرتبہ۔ کتنی بار؟ بچوں نے کہا یہ 10,00,000 مرتبہ ہم ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ میں بولا کیسا یاد رکھو گے؟ کہا چھوٹے 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 دانے ہیں سامنے، وہ بچوں کے سامنے ڈال دیے ہیں، مسجد میں، بنگلور کی مسجد میں بیٹھ کر۔ جی ہاں، یہ ذکر نہیں ہے، ایسا نہ نبی سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ سب سے بڑا ذکر دنیا کا جانتے ہیں کیا ہے؟ افضل الذکر، افضل الذکر، بولو نا زور سے بولو، لا الہ الا اللہ۔ کون سا ذکر ہے؟ لا۔ اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے آپ کو، لا الہ الا اللہ سب کو یاد رہے گا، اس سے بڑا ذکر نہیں ہے۔ اسے زبان پہ کثرت سے پڑھتے رہو انشاءاللہ، کثرت سے پڑھو۔ معزز سامعین، بس 2 باتیں ہیں، اس کے ساتھ 2-3 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل کریں انشاءاللہ، اس لیے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ تقریباً 4 باتیں میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ پہلی بات ایمان اور عمل صالح، دوسری بات رضامندی، تقدیر پر راضی رہنا، تیسری بات اللہ کی ذات پر ہمیشہ توکل کرنا، چوتھی بات ذکر، ہمیشہ ذکر کی پابندی کرنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں ذکر میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اگر یہ بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ، اس کی بھی اگر آپ گھر میں کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی ذکر ہے، اس کی بھی کریں، انشاءاللہ گھر میں اس سے اچھی برکت آئے گی اور ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور 2 چیزیں ہیں، اسے ملا لیجیے، مکمل 6 چیزیں ہو جائیں گی۔ 5ویں نمبر پر ہے الاحسان الی الناس بالقول والعمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہو، آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اوروں کے ساتھ احسان کیجئے، اللہ آپ کے اوپر احسان کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ تعالی ہوگا ایسا۔ یہ 2-3 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ احسان کیجئے، ساتھ میں مال کے ساتھ ایک اور چیز بتاتا ہوں، اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے۔ دوسروں پر احسان ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ مال سے کر سکتے ہیں، یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ہیں، یہ بات میری پہنچائیں انشاءاللہ، اللہ نے انہیں انجینئر بنایا ہے، اللہ نے انہیں اچھا ڈاکٹر بنایا ہے، وہ پڑھنے میں اچھے ہیں، کس میں؟ پڑھنے میں اچھے ہیں، میتھس میں ان کے نمبر اچھے ہیں، سائنس میں ان کے نمبر اچھے ہیں۔ میں ایسے سارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں،
دوسروں پر احسان کریں. کیا کرنا ہے؟ کیسا کریں گے دوسروں پر احسان؟ دوسروں پر احسان کیسا کریں گے؟ پڑھاؤ دوسروں کو پڑھاؤ. مسجد کے ذمہ داروں سے میری عاجزانہ گزارش ہے. مسجدیں بنانے کے لیے آج ہے نا لاکھ کم پڑ رہے ہیں. جی ہاں، کروڑ بھی کم پڑ جا رہے ہیں کہیں کہیں. کسی بھی بڑے شہر کے اندر چھوٹی مسجد بنانے کے لیے 2-3 کروڑ روپے لگ رہے ہیں. شہر میں، بامبے میں، چنئی میں، حیدرآباد میں، بنگلور میں، بڑے بڑے شہروں میں. اور ایسی جگہ میں بھی میں سمجھتا ہوں بڑا لمبا پیسہ لگ رہا. ایسی مسجدوں میں صرف 5 نمازیں، پھر مسجد لاکھ، چلو بے گھر کو. نہیں، ذرا نبی کے زمانے کو دیکھ لو، کیا کیا کام مسجد میں ہوتے تھے. وہ سارے کام نہیں کیے تو کم سے کم ایسے انجینئروں کو بلاؤ، ہمارے اس سال کے SSLC کے بچوں کو بلاؤ، +2 کے بچوں کو بلاؤ، ان کو یہاں رکھو، عصر کو آئیں، مغرب اور عشاء تک رہیں، عشاء کا درس سنیں، ساتھ میں تمہیں انشاءاللہ تعالی یہ ٹیوشن بھی مل جائے گی. دیکھو وہ بچہ بولے گا کل انشاءاللہ IAS آفیسر بنے گا نا، تو بولے گا کہاں سے پڑھے؟ مسجد قباء سے پڑھا. کیا بولے گا وہ؟ کیا بولے گا؟ بیٹا تم ڈاکٹر کہاں سے بنے؟ بولے مسجد قباء سے بنا. اور وہ بچہ توحید والا بھی ہوگا، وہ بچہ انجینئر بنے گا نا، ایک اچھا انجینئر بنے گا. احسان کرو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دوسروں پر احسان کرو. میں بڑی بات کے لیے نہیں بول رہا ہوں. جس سال میں فارغ ہوا عمر آباد سے، اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے، میں نے ایک عہد کر لیا تھا اپنے آپ سے، میری کلاس کا کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا. آپ میری کلاس میں جو پڑھے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں آپ انشاءاللہ. کن ذہن بچہ بھی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بھی میں اسے ساتھ میں لے کر میں بھی پاس ہو جاؤں گا اور اس کو بھی پاس کراؤں گا انشاءاللہ. اللہ نے مجھے خطر جانے کی توفیق عطا فرمائی، گھومنے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں. خطر کی ایک مسجد کو پہنچا میں، میری کلاس کا ہی ایک بچہ تھا، اس نے میرا تعارف ایسا کرایا، ہذا استاذی. کیسا کرایا؟ حالانکہ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھے ہیں، کلاس میٹ ہیں. کہا ہم تو کلاس میں سمجھتے نہیں تھے، کلاس کے بعد جو بھی سمجھایا ہم کو، ہمارے بھائی نہیں سمجھا، یہ میرا استاد ہے، لے کر چلو انشاءاللہ. احسان کیا کرنا ہے؟ دوسروں پر کرو، اللہ ہم پر کرے گا انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی باتیں؟ 5. چھٹی بات سب سے اہم ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک حدیث بول کر یہ بات بولتا ہوں انشاءاللہ. پہلے حدیث، بعد میں بات. عبدالعظیم مدنی صاحب نے مرکزی مسجد 4 مینار میں جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث بیان کی ہے. آپ پہلے بھی شاید یہ حدیث سنے ہیں، مگر میرا عنوان ہے اس لیے میں یہ حدیث آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمل ہوگا انشاءاللہ، عمل ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی بیٹھے ہیں مسجد میں، اللہ کے رسول نے کہا ایک آدمی اندر آئیں گے ابھی، وہ جنتی ہیں. کیا کہا؟ ساری نگاہیں دروازے پر چلی گئیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کوئی آدمی اندر آ رہا ہے، وہ جنتی ہے. ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، وضو بنا کر آئے، نماز پڑھ کر بیٹھ گئے. دوسرے دن اللہ کے نبی نے پھر کہا ابھی مسجد میں ایک آدمی آنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں. صحابہ دیکھے وہی آدمی آئے، کل آئے تھے نا، سیم صحابی آئے. تیسرے دن اللہ کے رسول نے پھر کہا ایک جنتی اندر آنے والے ہیں. سبحان اللہ، سیم صحابی آئے. 3 بار آپ نے بشارت دی. کتنی بار؟ حدیث سنے ہیں نا، حدیث سنے ہیں. سارے لوگ چہرہ ہلا رہے ہیں، سن رہے ہیں، الحمدللہ. جی ہاں، سب ہم حدیث سنے ہیں. ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، ہم سب جانتے ہیں. 2 دن مہمان بنے، پھر بولے کہ میں مہمان نہیں ہوں، میں صرف تمہارا عمل دیکھنے کے لیے آیا ہوں. وہ صحابی نے جو کہا بڑا اچھا جملہ ہے. ہم حدیث سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. خاص کر خواتین، آپ سے میری گزارش ہے، یاد رکھو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس صحابی نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ میرے بارے میں جنت کی بشارت کیوں دی. اللہ اکبر. ایک عمل مجھے یاد ہے بس، سونے سے پہلے میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اے اللہ میں میرے دل میں کسی کے بھی تعلق سے بدگمانی نہیں رکھتا. کیا نہیں رکھتا؟
برا نہیں سوچتا، اگر ہے بھی تو میں دھو دیتا ہوں. ہو سکتا ہے یہی میرا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا ہے. اللہ نے نبی کی زبانی 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی. دل کو دوسروں کے تعلق سے صاف رکھیے. کیا ہے یہ 6ویں چیز؟ کیا ہے؟ بدگمانی سے بچیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بدگمانی کیا چیز ہے؟ یہ 6ویں چیز ہے. علماء نے لکھا، میرا جملہ نہیں ہے بھائی، میں بنا کے نہیں بول رہا ہوں، علماء کا جملہ ہے، السلامۃ من الغل والحسد. یہ جو علماء کا جملہ ہے، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اپنے آپ کو اس سے سالم رکھو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری زندگی، اللہ ہمارے بچوں کی زندگی، اللہ حیات طیبہ والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اللہ کے لیے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر موقع پر میری اللہ سے دعا رہتی ہے اللہ تعالی ہمارے خاندان کے اندر وہ سارے ہمارے بھائی جو قبر پرستی میں ہیں، درگاہوں میں ہیں، شرک کے اندر ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ ان سب کو اس بیماری سے بچا لے، اللہ ان سب کو شرک سے بچا لے، اللہ ان سب کو بدعات سے بچا لے، اور سارے مسلمانوں کو اللہ توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.